وہ حیوان ہے۔ حضرات گرامی، میں ایک خوبصورت بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کر ایک شخص دل اپنے اختیار سے گنوا بیٹھا، دل اس کے اختیار میں نہ رہا، جستجو بڑھتی گئی، جستجو بڑھتی گئی، وہ تلاش میں نکلا، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچا تو نبی پاک کے غلاموں میں سے کسی ایک سے پوچھتا ہے کہ یہی کعبہ شریف ہے؟ یہی ہیں محمد الرسول اللہ، یہی ہیں؟ کہ تم نے نہیں دیکھا ان کو؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھنے کا متمنی ہوں، اور میں حیران ہوں کہ نہ دیکھے اپنا آپ بغیر دکھائے بھی جو دل لے لیتا ہے، وہ جب اپنا آپ دکھائے گا تو کیا عالم ہوگا؟ جس کی باتیں ہی بندے کو بے اختیار کر دیں، اس کی ملاقاتیں کیا رنگ لگائیں گی؟ اچھا، یہ وہی ہے نا جن کے متعلق سنا تھا کہ وہ سورج کو واپس پلٹایا تھا؟ ہاں، یہ وہی ہیں۔ ارے بشر ہو کر سورج واپس لائے، بشر ہو کر سورج واپس لائے۔ پھر خیال آیا، ارے بشر تو میں بھی ہوں نا، اگر میرا حکم سورج نہیں مانتا اور ان کا حکم مانتا ہے تو پھر معلوم ہوا وہ لباس بشر میں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ارے وہ یہی ہیں جن کے متعلق ایک ریچھ نے کہا تھا، جب ریچھ نے بکری پکڑی ذبح کھانے کے لیے، پھاڑنے چیرنے پر تیار ہوا تو وہ ریوڑ کا مالک آیا، گڈریا آ گیا، اس نے ایک لاٹھی ماری اس کی پیٹھ پر، وہ بکری چھوڑ کر ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا تو وہ اس ریوڑ کے مالک کی طرف، اس گڈریے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، مجھے حیرت ہے کہ میرا رزق تو نے چھین لیا ہے، مجھے حیرت ہے، افسوس بھی ہے مگر حیرت ہے کہ تو نے میرا رزق چھین لیا۔ اس عرب چرواہے نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے تو اس بات پر حیرت نہیں کہ بکری چھڑائی، حیرت اس بات پر ہے کہ تو ریچھ ہو کر بول رہا ہے، تو ریچھ ہو کر، جانور ہو کر تو باتیں کر رہا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح فصیح و بلیغ عربی بول رہا ہے۔ تو ریچھ کیا جواب دینے لگا، تم اس پر حیران ہو گئے ہو؟ کائنات تو اس پر حیران ہے کہ دو جہان کی خبر دینے والا نبی آیا اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ وہ ریچھ کہہ رہا ہے دو جہان کی خبر دینے والا نبی آ گیا اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے، اور حیرت۔ اچھا، یہ آپس میں باتیں ہو ہی رہی تھی، بکریاں وہ لے کے گئے، یہ چلیں، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ریچھ نے، ہاں ہوا ہے ایسا۔ یار یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دو جہان کی خبر بتانے والا ایک بشر، لیکن مجھے کیوں نہیں یہ دو جہان کی خبر سنانے کی قوت ملی؟ ہاں، معلوم ہوا وہ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، مگر وہ عرشی ہے، ہم فرشی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہیں، وہ کامل ہیں، بلکہ کامل گر ہیں۔ وہ عاموں کو خاص بناتے ہیں، خاصوں کو کامل بناتے ہیں، اور صاحب کمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، محبت بڑھتی، چلو پھر ملتے ہیں، چلیے تو صحیح نا۔ آگے حضور طواف کر رہے تھے، اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے، تو اسے چونکہ معلوم نہیں تھا، خالی جگہ تھی، نبی پاک کے آگے جو جگہ تھی وہ خالی تھی، پیچھے تو تھے باقی حضرات، وہ سب سے خالی جگہ دیکھ کر وہاں جا کے وہ بھی طواف کرنے لگ گیا۔ لیکن وہ طواف اس انداز سے نہیں کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، وہ کوئی پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی لے میں ڈوبا ہوا، اپنی میں مست ہوا، اپنی لے میں ڈوب گیا۔ انداز الفت ایسے کہ سب کو بولتا دیکھ کر وہ بھی بول پڑا، اور وہ دیکھتے یہ کعبہ، یہ کسی کا گھر ہے اور وہ بڑا ہی کریم ہوگا، یہ کیا عجب تماشا ہے۔ تو اس نے باقی کچھ اوراد، باقی دعائیں تو نہ یاد تھیں، نہ اسے چاہیے تھیں، نہ یاد کرنی تھیں، نہ اسے چاہیے تھیں۔ خدا کی طرف خیال گیا کہ وہ تو کریم ہوگا، پھر
تو یا کریموں کی صدا بلند کی، یا کریمو، یا کریم، یا کریمو، یا کریم. تو نبی پاک صحابہ کی طرف منہ کر کے رخ انور صحابہ کی طرف متوجہ کر کے فرمایا چھوڑ دو ساری دعائیں، یہ مست دیوانہ جو کہہ رہا ہے یہی کہتے چلو، یہی کہتے چلو. تو حرم کی ساری فضا گونج اٹھی، یا کریمو، یا کریم، یا کریمو، یا کریم. اس نے جب فضا کو یوں گونجتا ہوا دیکھا، قدم رک گئے، حضور رک گئے، وہ چل پڑا، حضور رواں ہو گئے. ایک چکر اسی طرح گزرا تو وہ کھڑا ہو گیا. جھنجھلاٹ میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ میں چلتا ہوں تو یہ لوگ چلتے ہیں، میں رکتا ہوں تو یہ لوگ رکتے ہیں، یہ کون ہے؟ کیا تماشا ہے یہ؟ چہرہ اقدس پر نظر پڑی نظر، لگی رہی، پھر واپس نہیں آئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہو، نووارد مسافر لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو، کب آئے ہو؟ تو اس کے دل میں خیال آیا آدمی خوبصورت ہے، صرف یہ خیال آیا یہ کتنا خوبصورت آدمی ہے کہ میرے غصے کو اس نے کس طرح محبت میں تبدیل کر دیا ہے. تو وہ آخر بولنے پہ مجبور ہوا تو کہنے لگا جانتا تو نہیں آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر میرا دل نرم نہ ہو جاتا نا تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی کو کرتا، آپ کی شکایت اپنے نبی کے پاس لے جاتا. نبی پاک مسکرائے تو فرمایا بتا سکتے ہو کہ وہ کون ہے نبی جو تیری زبان سے میری شکایت سنے گا؟ بولو نا. اس نے کہا کہ وہ نبی حد ادراک میں ہو تو بولوں، الفاظ اس کی صفات کا گھیرا کر سکیں تو بولوں، زبان اس کی شان کے مطابق کچھ کہہ سکے تو بولوں. پھر میں کوئی نشانیاں ہی بتا دوں. بس بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جب چلتے تو ان کی جسم کا سایہ نہیں ہوتا. اور اس پر محدثین لکھتے ہیں اذا مشى فی الشمس او القمر لا یظہر له ظل لان النور لا ظل له. جب حضور سورج کی دھوپ میں، چاند کی چاندنی میں، چراغ کی روشنی میں آپ جلوہ فرما ہوتے چلتے تو جسم میں پاک کا سایہ نظر نہیں آیا کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا سایہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سایہ ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ دیکھو سورج ہے نا، ہے. صحابہ ذرا دائیں بائیں ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا دیکھ لو. اب اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ عین خط استوا پر ہے سورج، تو سایہ تو پاؤں میں ہونا چاہیے. تو دیکھا کہ نہیں تھا سایہ. 2 قدم چل کے دکھایا، نہیں ہے سایہ. آپ نے فرمایا ہاں یہ مانتا تو ہوں سایہ نہیں ہے، مگر کیا شان ہے میرے نبی کی. کاش اگر وہ ملتے تو میں آپ کو بتاتا میرے نبی کی شان کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی اور مثال بھی بتاؤ نا کہ جی آپ چہرہ ان کا اللہ ہوگا نہیں میں کیا عرض کروں. آپ نے فرمایا اچھا ذرا غور تو کرو میرے چہرے کی طرف دیکھ، تو کوئی تو سنا ہوگا نا، ملاقات تو پہلی ہے لیکن کوئی تو سنا ہوگا. اس سنانے میں جو باتیں یاد رہی ہیں ذرا ان کو سامنے تو لاؤ، میرا چہرہ تو دیکھو. دیکھا تو کان نہ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو وہی چہرہ ہے. لیکن کیا کہنے میرے نبی، کاش کہ وہ ملتے اور میں آپ کو بتاتا یہ ہے میرے نبی. ارے ابھی نہیں، اب بھی یقین نہیں بالکل نہیں. پھر کیا کمی کیا تجھے محسوس ہوئی؟ کیا زلف ہے میرے محبوب کی، کیا زلف ہے میرے محبوب کی. اس زلف کی جو پیچ ہے نا اس میں فرشتے بھی اندر لٹکے ہوئے، دل قربان ہو گئے ہیں. تو آپ نے زلف اٹھا کے جب دکھائی نا واللیل اذا سجا، تو آپ نے فرمایا عرض کیا لگتا ہے یہ وہی زلف ہے مگر نہیں مانتا میں. تو پھر کیسے مانو گے؟ ایک اور شرط اگر پوری ہو جائے
تو پھر فیصلہ کر لوں گا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ کہ دو شانہ اقدس کے درمیان ایک مہر لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ازلی ثبوت ہے، یہ ازلی ثبوت ہے۔ خاک نشینوں کو مطمئن کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ تو کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ سید عالم دیکھیے کیا کس بات پر ایک جلوہ نمائی فرماتا چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کرتا مبارک پشت اقدس سے قمیض اٹھائی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ عجیب آدمی ہو، تم نہیں مانتے؟ میں نے آج پڑھائی کچھ نہیں، کوئی نشان تو ہے لیکن یہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ پھر میں قریب ہو کے دیکھ لوں۔ ہاں قریب ہو جاؤ۔ جب قریب ہو تو کہنے میں ابھی بھی نہیں، اگر حکم ہو تو میں اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤ۔ جی کوئی شک تو پڑتا ہے کہ معاملہ درست ہے، یقین نہیں ہوا، اگر اجازت ہو تو میں اور نزدیک ہو جاؤں، تو پھر غور سے دیکھوں۔ آپ نے فرمایا جتنا جی چاہے نزدیک ہو کے شک کو یقین میں تبدیل کر لو۔ جب بالکل ہی قریب ہوا تو اپنے دونوں لب مور پر رکھ دیے اور عرض کیا سچ ہے کونین کا مختار محبوب آپ ہی ہیں، سچ ہے دو عالم کا بے مثل بے عیب محبوب آپ ہیں۔ یہ کہہ کے نا چوم کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ پائے اقدس پہ رکھ کے بیٹھ گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور دوسرا دست شفق اقدس کعبے کی دیوار سے لگا دیا۔ ذرا چشم خیال سے دیکھو، ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھو، کیا عالم ہوا ہوگا وہ کہ سینکڑوں صحابہ، کعبہ اور ایک عاشق اور محبوب کبریا اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس منظر کو پیش فرما رہے ہیں۔ تو اس دوران سید عالم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اچھوں سے بھی لے گا، بروں سے سخت ہوگا، اچھوں سے حساب یسیرہ، بڑا سستا سا حساب ہوگا۔ وہ تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ اللہ کے محبوب، میرے آقا میرے رسول، اللہ کے محبوب، دو عالم کے آقا ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے اللہ کے محبوب، اپنے رب سے آپ کہہ دیں، چونکہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے رب کو بتا دیں میرے حوالے سے کہ ہمارا حساب نہ لے، اگر اس نے میرا حساب لیا تو پھر میں اس کا حساب لوں گا، اگر خدا نے میرا حساب لیا تو میں خدا کا حساب لوں گا۔ ارے عجیب آدمی ہو تم، وہ مالک ہے تم مملوک ہو، وہ خالق ہے تم بندہ ہو، وہ حساب لے گا تمہیں حساب دینا ہے، تو کیا حساب لے گا؟ تو خدا کیا لے گا؟ اس کو حساب کی ضرورت کیا پڑی؟ حساب کیا لے گا وہ؟ حساب تو ہم نے لینا ہے۔ ارے تو کیا لے گا؟ خدا ہماری معصیت دیکھے گا، ہم اس کی رحمت دیکھیں گے، خدا ہمارے گناہ دیکھے گا، ہم اس کی عطا دیکھیں گے، خدا ہماری لغزش دیکھے گا، ہم اس کی بخشش دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، خدا نے مکالمہ بہت خوبصورت سنا ہے، یہ گفتگو اللہ کو بڑی پسند آئی، بڑے پیار سے رب نے سنا، اور اب اللہ نے مجھے بھیجا کہ میرے محبوب ان دیوانوں کو کہہ دو نہ ہم تمہارا حساب لیں نہ تم ہمارا حساب لیں۔ اس قسم کے وہ لوگ کہ جو عشق میں فنا ہو گئے ہیں اور فنا سے گزر کر وادی بقا میں جی رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کو پہچاننے کے لیے انہی کی نسبت کا آدمی چاہیے، ان کو دیکھنے کے لیے وہی نظر چاہیے جس نظر سے انہوں نے کائنات میں چھان کے اپنا محبوب چنا ہے،
ان کے لیے وہ علم و عقل چاہیے جس میں دنیا کی کثافت میل کچال کا کوئی اثر نہ ہو. تو یہاں